السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے بچے کے بارے میں بتانے والے ہیں جس نے پیدا ہونے کے کچھ دیر بعد ہی بولنا شروع کر دیا، یعنی دودھ پیتے بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ تو دوستو، یہ سب کیسے ہوا آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ دوستوں، بنی اسرائیل میں ایک نیک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام جریز تھا۔ وہ انتہائی صالح اور عبادت گزار انسان تھے۔ ان کی نیکی اور عبادت کا دور دور تک چرچا تھا۔ جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے مشورے لیا کرتے تھے۔ مشکلات اور تکلیفوں میں ان سے دعائیں بھی کرائی جاتی۔ بنی اسرائیل کے بزرگوں اولیاء اللہ کا تذکرہ جب بھی آتا تو ان میں جریز کا نام اوپر ہوتا۔ انہوں نے عبادت کی خاطر ایک عبادت خانہ تعمیر کرایا اور وہ اپنی عبادت اور ریاضت میں اس قدر مشغول ہوتے کہ انہیں دنیاوی معاملات کا کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ انہوں نے کبھی دنیا کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، بس وہ اللہ پاک کو خوش رکھنے کے لیے دن رات اس کی عبادت میں لگے رہتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جریج کی ماں ان کے پاس آئی۔ یہ وقت جریج کی عبادت کا وقت تھا اور وہ حسب معمول عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ ماں عبادت خانے کے دروازے پر کھڑی ہو کر اپنے بیٹے کو آوازیں دینے لگی۔ جریج نے جب ماں کی آواز سنی تو عبادت کے دوران ہی ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اے اللہ، میں ابھی تیری عبادت میں لگا ہوا ہوں، تیری بندگی کر رہا ہوں، تجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ادھر میری ماں مجھے بلانے چلی آئی ہے، کیا میں نماز توڑ دوں، عبادت سے ہٹ جاؤں؟ اس نازک موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آیا مجھے عبادت ہی میں لگے رہنا چاہیے یا عبادت ترک کر کے ماں کی بات سننی چاہیے؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کرتے رہیں۔ بہرحال وہ عبادت میں مشغول رہے اور ماں کی آواز کا جب کوئی جواب نہیں دیا، ان کی ماں نے تھوڑی دیر تک انتظار کیا۔ جب بیٹی کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو واپس چلی گئی۔ دوسرے روز بھی اللہ والے کی ماں عبادت خانے میں آئی۔ اس وقت بھی جریز اللہ پاک کی عبادت میں مشغول تھے۔ ماں نے ان کا نام لے کر پکارا۔ ماں کی آواز جب ان کے کانوں میں پڑی تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اے پروردگار عالم، میں تیری عبادت کر رہا ہوں اور ادھر میری ماں مجھے بلا رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، عبادت چھوڑ کر ماں کا جواب دوں یا عبادت مکمل کر لوں؟ بہرحال وہ عبادت میں مشغول ہی رہے۔ ماں کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی ماں کچھ دیر تک انتظار کرتی رہی، پھر بیٹے کا کوئی جواب نہ پا کر واپس چلی گئی، مگر اس دفعہ ناراض ہو کر انہوں نے بیٹے کو بد دعا دے دی، اے اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ دے جب تک یہ کسی بد کردار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں کے دل سے بد دعا نکل گئی۔ بلا شبہ بنی اسرائیل کے یہاں جریج ایک انتہائی پرہیزگار شخص تھے، لیکن ماں کی بد دعا کے بعد ماحول ان کے خلاف ہونے لگا۔ لوگ آپس میں ان کے بارے میں باتیں کرتے اور ان کی عبادت کا تذکرہ بھی کرتے۔ چند لوگوں میں ان کے خلاف حسد بھی پیدا ہو گیا، چنانچہ وہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک مرتبہ ان دشمنوں کے پاس ایک عورت آئی، یعنی جو لوگ جریج کو بدنام کرنا چاہتے تھے ان کے پاس ایک عورت آئی۔ اس عورت نے ان کی باتیں سنی اور دیکھا کہ یہ سب لوگ جریج کے خلاف ہیں، تو وہ کہنے لگی، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ جریج یہاں کے بڑے نیک بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن میرے لیے جریج کو بہکانا اور انہیں اپنے حسن کے فندے میں پھنسانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں جریج کو بہکا سکتی ہوں اور انہیں اپنی طرف مائل کر سکتی ہوں، اور اس طرح تمہیں جریج کو رسوا کرنے کا موقع مل جائے گا اور وہ لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے۔ وہ عورت نہایت خوبصورت مگر بد چلن تھی۔ سب لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم تھی۔ اس عورت کو اپنے حسن پر اتنا ناز تھا کہ وہ جسے چاہتی اپنے فتنے میں مبیلتا کر دیتی۔ اسی لیے جریج کے حاسدین یعنی دشمنوں کے سامنے اس نے وعدہ کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح جریج کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لے گی۔
چنانچہ وہ بد کردار طبائف زادی جریج کے عبادت خانے کے پاس پہنچی اور انہیں اپنے ناز و انداز سے پھنسانا چاہا، بہکانا چاہا، مگر جریج واقعی ایک نیک اور صالح انسان تھے۔ ان کے اندر ہمیشہ خوف شدہ رہتا، اس لیے وہ دن رات عبادت میں لگے رہتے۔ بھلا وہ اس بدچلن عورت کے جال میں کیسے پھنس سکتے تھے؟ اس بد کردار عورت نے طرح طرح سے جریج کو برگلانا چاہا اور اپنی طرف مائل کرنا چاہا کہ یہ میرے پاس آئے اور میرے ساتھ کوئی گناہ کر لے اور لوگوں میں بدنام ہو جائے، مگر ہزار کوشش کے باوجود وہ اپنے مقصد میں ناکام رہی۔ شیطان کامیاب نہ ہو سکا۔ جب اس بدچلن عورت نے دیکھا کہ جریج کسی طرح اس کے قابو میں آنے والا نہیں تو اسے بڑا طیش آیا، بہت غصہ آیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کرتے رہیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی شدید توہین ہوئی ہے، کیونکہ اللہ والے کے پاکیزہ اخلاق سے اس کو بڑا دھچکا لگا کہ میں تو بڑے بڑے لوگوں کو بہکا چکی ہوں، یہ کون ہے جو میرے جال میں پھنس نہیں رہے ہیں؟ ایسے اللہ والے سے پالا پڑا تھا جو رات کی تنہائی میں بھی، جبکہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ سے ڈرتے۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ بندے کی آنکھ سے تو اوجھل رہا جا سکتا ہے، مگر اللہ سے کوئی راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا جو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اب وہ بدچلن عورت ایک دوسری چال چلنے لگی۔ وہ ایک چرواہے کے پاس پہنچتی ہے۔ چرواہا جریج کے عبادت خانے کے آس پاس بکریاں چرایا کرتا تھا۔ عورت نے چرواہے کو پھانس لیا اور اس نے اپنا منہ کالا کروایا، جس سے حمل ٹھہر گیا، یعنی اس کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ کچھ وقت بعد جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لوگوں سے کہنے لگی، یہ بچہ جریج کا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب یہ بچہ وہ قبول کرنے سے منع کر رہا ہے۔ لوگوں نے اس عورت کی بات سنی تو وہ آگ ببولا ہو گئے اور اس کی بات پر یقین کر لیا۔ انہیں موقع مل گیا، وہ فوراً اللہ والے کے عبادت خانے میں پہنچ کر توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ جب لوگوں نے جریج کو مارنا پیٹنا شروع کیا تو جریج کہنے لگے، بھائیوں مجھے یہ تو بتاؤ، آخر تم لوگ مجھے مار کیوں رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لوگوں نے کہا، تم نے اس بد کردار عورت سے منہ کالا کیا ہے، اس نے تمہارا بچہ جنم دیا ہے۔ جریج نے کہا، میں نے زنا نہیں کیا ہے، یہ مجھ پر ایک بہتان ہے، الزام ہے، سراسر جھوٹ ہے، مجھے جان بوجھ کر پھنسایا جا رہا ہے۔ مگر ان کی طرف سے لاکھ صفائی کے باوجود لوگ ان کو بے گناہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے جریج کا عبادت خانہ توڑ دیا، دیواریں گرا دی۔ جب جریج نے دیکھا کہ لوگ ان کی پاکیزگی تسلیم کرنے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہیں تو انہوں نے لوگوں سے کہا، تم بچے کو میرے پاس لاؤ، وہی میری براعت کا اقرار کرے گا، یعنی وہی بتائے گا کہ میں اس کا باپ ہوں یا نہیں۔ وہ بچہ اس کے پاس لایا گیا۔ کم سن بچہ تھا، شیرخوار بچہ تھا، ابھی بول نہیں سکتا تھا۔ وہ بچہ ان کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آئے اور پوچھا، بچے تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بولا، فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ لوگ حیرانگی سے دیکھ رہے تھے کہ بچہ جو بول نہیں سکتا تھا، اس نے کس طرح بتا دیا، کس طرح گواہی دے دی کہ اس کا باپ کون ہے۔ ہر آنکھ نے یہ منظر دیکھا کہ دودھ پیتے بچے نے جریج کے بے گناہ ہونے کی گواہی دے دی، اور ان کی نظر میں جریج کی اہمیت اور عزت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی، اور جو حاسدین تھے، جو دشمن تھے، ان کو وہاں سے مار کر بھگا دیا گیا۔ یہاں تک کہ اس عورت کو بھی جس نے ان پر گندا الزام لگایا تھا، اب لوگ جریج کے سامنے معذرت پیش کرنے لگے اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے۔ انہوں نے جریج سے کہا، ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنوا دیتے ہیں، کیونکہ آپ تو اس قابل ہیں، اللہ کے اتنے پیارے بندے ہیں، اللہ والے ہیں۔ ہم نے آپ پر بلا وجہ شک کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ اب اس عبادت خانے کو، جو کہ ٹوٹ پھوٹ ہو چکا ہے، ہم توڑ پھوڑ چکے ہیں، اس کو ہم سونے کا بنا دیں۔ تو انہوں نے کہا، نہیں،
میرے عبادت خانے کو سونے کا بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جیسا پہلے مٹی کا تھا ویسا ہی بنا دو۔ چنانچہ لوگوں نے ان کے عبادت خانے کو پہلے ہی تہر تعمیر کر دیا۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے جن کی گواہی ایک دودھ پیتے بچے نے دی۔ بس ایک معمولی سی غلطی ہوئی کہ ماں کی بات کا جواب نہیں دیا اور دنیا میں ہی پکڑ ہو گئی۔ پھر بعد میں ماں نے بھی کہا کہ میں غلط تھی۔ کبھی بھی ماں باپ کو اس طرح اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ تھی دوستو آج کی کہانی۔ اب ہم آپ سے ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔